السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان من بعد نبی لکان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک جلیل قدر صحابی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب صحابی ہیں اور بڑی بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا۔ ایک دن فجر کی نماز پڑھانے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تشریف لائے۔ تو فجر کی نماز وہ پڑھا رہے تھے، تو دوران نماز جب وہ تلاوت فرما رہے تھے، قیام کی حالت میں تھے، تو اس وقت ایک شخص نے، ایک ظالم نے، ایک قاتل نے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کیا، اور اس حملے کے نتیجے میں وہ چاقو یا برچھی یا کوئی بھی جو اوزار تھا، جو قتل کرنے کا آلہ تھا، وہ ان کے ناف کے پاس لگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گر گئے۔ پیچھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر نماز مکمل کی، تلاوت بھی کی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو پیچھے کھڑے تھے، ان میں سے چند ایک کی سبحان اللہ کی آوازیں بھی آئیں کہ ہو سکتا ہے امام صاحب بھول گئے، لیکن پھر اسی آن میں دیکھا کہ آواز تبدیل ہوئی ہے۔ بارکیف نماز مکمل ہوئی، مختصر نماز عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جمع ہو گئے۔ دیکھا تو امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گرے ہوئے تھے اور زخمی حالت میں تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بہت قریب تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ عبداللہ آپ ذرا دیکھو تو صحیح میرے اوپر حملہ کرنے والا کون ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تھوڑا سا ٹولہ چیک کیا، دیکھا تو میں نے ایک شخص کو پایا، تو پھر میں نے آ کر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین وہ ابو لولو فیروز ہے جس نے آپ کے اوپر حملہ کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے الحمدللہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے میرا قتل، یہ میری شہادت، میری موت کسی ایسے بندے کے ہاتھ میں نہیں رکھی یدعی اسلام، کہ جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو، یعنی کہ مسلمان، یعنی غیر مسلم کے ہاتھ سے میرے اوپر حملہ ہوا ہے، اللہ اس بات کے اوپر تیرا شکر ہے۔ پھر امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عبداللہ تمہارے والد صاحب کی بڑی یہ خواہش تھی کہ ہم تمام اجمیوں کو یہاں پر لے کر آئیں اور ان کو غلام رکھیں، گھر میں نوکر ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں، تو تمہارے والد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بڑی خواہش تھی کہ ہم اجمیوں کو اپنے ہاں غلام بنا کر رکھیں۔ تو اس وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہا امیر المومنین آپ ہمیں حکم دیں، ابھی ایک آپ کا حکم ہونے کی دیر ہے، مدینہ کی ریاست میں جتنے بھی اجمی پائے جاتے ہیں ہم سب کو قتل کر دیں۔ تو امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نفی کے اندر اشارہ کیا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا، اس لیے کہ ان میں سے، ان غلاموں میں سے اجمی جو ہیں وہ مسلمان بھی ہیں، جو ادھر آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھتے ہیں اور فرمایا کہ حج کرنے بھی جاتے ہیں، لہٰذا ان کا قتل ٹھیک نہیں۔ بہرحال یہ باتیں ہوئیں اور پھر وہ بے ہوش ہو گئے، 3 دن تک زندہ رہے، اور پھر چوتھے دن جا کر انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اور جام شہادت نوش کیوں نہ کرتے، اس لیے بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی گواہی پہلے ہی دے دی تھی۔ آپ علیہ السلام نے پہلے ہی پیشین گوئی کر دی تھی کہ میرے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ بھی شہید ہو۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر آئے۔ جب احد پہاڑ کے اوپر چڑھے تو اس نے کانپنا شروع کیا، تھرتھرانا شروع کیا، ہلنا شروع کیا، اس نے حرکت شروع کی۔ جب اس نے حرکت شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
احد پہاڑ سے کہا اثبت یا احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، فرمایا کہ احد پہاڑ تو رک جا اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، ایک تمہارے اوپر صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کھڑے ہیں، اور فرمایا کہ وہ شہیدان، دو شہید بھی ہیں۔ تو وہ شہداء جو تھے وہ ایک امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسرے امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ تو یہ صحابہ کرام جو ہے جن کی شہادت کی پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، ان میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھا۔ اب یہ جو ابو لؤلؤ فیروز ہے جو اجمی تھا، اور سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قاتل ہیں، جس نے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے، یہ اجمی پارسی، اور آج بھی تاریخ آپ اٹھائیں گوگل کے اوپر سرچ کریں، ایران کے اندر باقاعدہ اس کا مزار جو ہے وہ بنا ہوا ہے، اور باقاعدہ اس کے اوپر میلہ لگتا ہے۔ اب میں آپ سے ناظرین کرام صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا دشمنوں کو دیکھیں کہ یہ دشمن جو ہے کہاں جو ہے وہ بیٹھے ہیں، اور کہاں سے کس کی اولاد ہے کہ جس نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور آج جناب باقاعدہ اس کا مزار بنا کر اور اس کے میلے جو ہیں وہ سجتے ہیں، اور اس کے اوپر باقاعدہ جایا جاتا ہے، اور منت منوتی اور چڑھاوے اور نظر و نیاز جو ہے وہ سب معاملات جو ہیں اس کے اوپر چلتے ہیں۔ تو اے اہل سنت والجماعت، آپ اپنے دشمن کو پہچانیے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صحابہ کے دشمن شروع سے چلتے آ رہے ہیں، اور آج بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دشمن ہیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، ہیں اور رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ محبوب ہی ہمیشہ کے لیے محبوب ہیں، اس لیے کہ ان کی شہادت کے ٹائم پہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے تھے، بالکل صحیح روایت ہے کہ ایک اتنی عظیم شخصیت ہے دنیا سے چلی گئی، اور کیسے یہ شخص ہیں جن کو رفاقت ملی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملی ہے، اس لیے کہ میں نے خود علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حیدر کرار فرماتے ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ میں نکلا، میرے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، میں بیٹھا، میرے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، میں چلا، میرے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، میں جہاں بھی گیا تو میرے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما کے کہہ رہے ہیں کہ کیسے صحابی ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملی، اور ان لوگوں کو بھی اپنے کانوں کی صفائی کر لینی چاہیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور اس کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا آپس میں اختلاف تھا۔ ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا، کہ جس کی شہادت کے اوپر اتنے زبردست قسم کے جملے علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بول رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے ان کے بارے میں فرمایا ہے، تو ان کا آپس میں ذاتی کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ سبحان ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت اعظام ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔